نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعریف ہے رب ذوالجلال کی اعلیٰ و افضل ذات کے لیے، درود و سلام اولین و آخرین کے امام سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ تحیۃ و السلام کی مبارک باد پر حضرات محترم، محرم الحرام کا رواں مہینہ ہے اور اس ماہ کے چاروں خطبات جمعہ میں ہمیشہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے اور ان کی اولاد کے فضائل و مناقب کی نسبت سے ہر محرم میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج تیسرا محرم کا خطبہ جمعہ ہے۔ آج کے خطبے میں مختصراً سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے صرف فضائل بیان کروں گا جو زبان نبوت سے ادا ہوئے، اور وہ محبت، عقیدت، پیار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں بیٹوں سے تھا، اس کا ذکر کروں گا۔ اور آئندہ جمعے میں جو محرم کا آخری جمعہ ہوگا، میں آپ حضرات کی خدمت میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت
انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ وقت نہایت مختصر ہوتا ہے اور موسم بھی بڑا سخت ہے، اور بالخصوص آج بجلی کے چلے جانے سے، اور یہ جو سپیکر کی آواز بھی آج تھوڑی سی آگے پیچھے ہے، یہ چونکہ دروازے کھلے ہیں گرمی کی وجہ سے، تو میں نہایت ہی اختصار سے اپنی بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اے سی بھی چلتے رہیں گے، دروازے بھی کھلے رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ذکر خیر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ بدر کے سال میں ان کی عمر مبارک 15.5 برس ہوئی، اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عمر 21.5 برس ہوئی تو ان کی شادی کر دی گئی۔ اس کی تفصیل میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کی تھی، یعنی 2 ہجرت کے سال میں یہ شادی ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے اپنی کمال رحمت کے ساتھ اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ، سیف اللہ ایسا دے نا کھڑکیاں بند کر دے کیونکہ تو تپش آندی ہے، ادھر بند کر دے، شیشے بند کر دے سارے ایسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے ہجرت کے 3 سال میں اللہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹا عطا کیا، اور اس بیٹے کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، اور نام کیا رکھا؟ حسن۔ حسن، حسن کا معنی ہے حسن، حسن کا معنی ہے حسن، خوبصورتی، اور حسین کا بھی یہی معنی ہے، ملتے جلتے عربی میں یہ الفاظ ہیں۔ تو آپ نے نام رکھا حسن، اور اس کا ترجمہ تھا خوبصورتی، خوبصورت۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبصورتی کا میں کیا بیان کروں، میں بس ایک حدیث بیان کروں گا، اس کی روشنی میں ہر چیز عیاں ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے علی، حسن میرا بیٹا ہے۔ کیا کہتے؟ اے علی، حسن میرا بیٹا ہے اور حسین تیرا بیٹا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی، اور یہ بھی حدیث میں وجہ بیان ہے، کہ آپ حسن کو اپنا بیٹا کیوں کہتے اور حسین کو علی کا بیٹا کیوں کہتے؟ اس کی وجہ بھی حدیث میں بیان ہے۔ وَقَانَ حَسْنُ بْنُ عَلِی، اور تھے حضرت حسن بن علی من الصدر، یہاں یعنی سینے سے لے کر الی الراس اشبہ برسول اللہ، سینے سے لے کر سر کے بالوں تک حضرت حسن رسول اللہ سے ملتے تھے۔ اب جس شخص کی شکل، جس شخص کا چہرہ رسول کریم سے ملتا ہو، اس کے حسن کو میں کیسے بیان کروں؟ حضرت عائشہ نے ایک جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ، میں آپ کے حسن کو کس طرح بیان کروں؟ میں تو اتنا کہوں گی کہ مصر کے یوسف کو مصر والیوں نے دیکھا، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے،
اور اگر مصر والیاں مدینے کے چاند کو دیکھتی تو اپنے کلیجے کاٹ لیتی۔ آپ اور آپ کا، یعنی میں اگر حضرت حسن کا حلیہ بیان کروں تو رسول اللہ کا حلیہ بیان کروں، یہ مشابہت ہے۔ اور حضرت حسن کا حلیہ لکھا ہے، اور اسی طرح جیسے حضور کا حلیہ ہے، یہ تشبیہ ہے نا۔ اور میں ویسے اکثر دیکھتا ہوں نواسے نانے سے بڑی مماثلت رکھتے ہیں، اکثر ہوتا ہے، اکثر دیکھتا ہوں۔ تو دوسری بات یہ دیکھتا ہوں کہ آدمی کا اپنی بیٹی سے یا اپنے بیٹے کو اس سے محبت کی ادائیں ادا نہ بھی کرے، محبت کی ادائیں بچپن میں ادا نہ بھی کرے، انہیں کندھوں پہ نہ بھی بٹھائے، انہیں انگلی پکڑ کر نہ بھی چلائے، اور ان کے منہ میں منہ نہ بھی دے، انہیں بوسہ نہ بھی دے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جب بیٹوں کی اولاد اور بیٹیوں کی اولاد ہوتی ہے تو وہی جو کل کلاں باپ تھا پھر دادا اور نانا بنتا ہے، تو انہی پوتوں اور نواسوں کو کندھوں پہ بیٹھا کر گلیوں میں پھراتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ میں نے اکثر دیکھا ہے، اور بلکہ میں بھی نانا ہوں تو میرے ساتھ بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ تو میں جب یہ سیرت طیبہ پڑھتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے، سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد کے حوالے سے کچھ جذباتی منظر سامنے آتے ہیں۔ تو خیر یہ تو بات کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیا تھا؟ آپ کا سر بھاری تھا، چھوٹا نہیں تھا۔ آپ کے بال نہ سیدھے تھے نہ گھنگریالے تھے، اور آپ بال کبھی پیچھے کو بڑے ہوتے کبھی چھوٹے ہوتے، ماتھا چوڑا تھا، چھوٹا نہیں تھا، تنگ نہیں تھا، اور آپ کا چہرہ کھلا تھا، تنگ نہیں تھا۔ آپ کے گال پرگوشت نہیں تھے، نہ چپٹے ہوئے تھے، ناک چپٹی ہوئی نہیں، ابری ہوئی تھی، آنکھیں یوں نظر آتی سرمگی، گویا سرما ڈالا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ سرما نہ ڈالا ہوتا۔ داڑھی آپ کی گھنی تھی لیکن بہت لمبی نہیں تھی، اور کان نہ ابرے ہوئے نہ چپٹے ہوئے تھے، اور گردن باریک سوراہی کی طرح اوپر کو تھی، اور آپ کے مونڈے چوڑے تھے، تنگ نہیں تھے، مونڈوں کے بیچ جگہ کھلی تھی، تنگ نہیں تھی۔ آپ کا سینہ کشادہ تھا، کشادہ، کھلا، چوڑا، تنگ نہیں تھا۔ پیٹ اور سینہ برابر تھا، پیٹ بڑا ہوا نہ تھا۔ آپ کی توند نہیں تھی، یہ بڑی ہوتی ہے، نہیں، آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، اور مونڈے چوڑے تھے، اور آپ کی چال سے مردانگی نظر آتی تھی، اور آپ کی زمین پر جب پاؤں رکھتے تو آپ بڑی تیزی سے اٹھاتے۔ آپ کی چال میں نہ سستی تھی نہ تیزی پن کا احساس تھا، اور جب چلتے آپ تو گویا سورج آپ کے ماتھے میں چلتا تھا، چاند آپ کے رخسار میں کھڑا ہوتا تھا، اور آپ کے پسینے کے قطرے خوشبو بہاتے تھے۔ اور اس طرح جابر بن عبداللہ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک چاند رات میں حضور کو دیکھا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی مدینے کو چاند کو دیکھتا۔ اللہ کی قسم میں نے بار بار دیکھا، مدینے کے چاند کا چہرہ صاف تھا، اور آسمان کے چاند کا چہرہ گندلا مجھے نظر آیا۔ یہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں۔ ایسے حسین چہرے سے مشابہت تھی حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور حضور کو اتنا پیار تھا حضرت حسن سے۔ اور یہ دن کون سے ہیں؟ 3 ہجری سے لے کر 11 ہجری، یہ کتنے سال بنتے ہیں؟ یہ غالباً 8 برس بنتے ہیں، 7.5 بنتے ہیں، چونکہ آپ ربیع الاول 11 ہجری میں دنیا سے چلے گئے۔ 3 4 5 6 7 8 9 10، حضرت حسن کی عمر 8 برس تھی جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ 1 برس سے 7 برس، 7.5 برس، چونکہ پہلا جو سال بچے کا ہوتا ہے
8 ماہ تک اسے بس ماں کے پاس رہتا ہے، سال کا ہوتا ہے پھر باپ کے پاس آتا ہے، اس سے آگے بڑھتا ہے پھر نانا نانی دادا دادی کا بنتا ہے۔ تو جب عمر مبارک 3-4 سال ہوئی، 3-4 سال، تو آپ حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے، اور چونکہ حضرت حسن سے 1 برس چھوٹے تھے، 1 برس بس، حسن 1 برس کے اور حسین پیدا ہوئے، وہ 2 برس کے، یہ 1 برس کے، وہ 3 برس کے، یہ 2 برس کے، یعنی سال کا فرق ہوا۔ جب ان کی عمریں 4 اور 5 سال تک ہوئی تو دوڑ کر مسجد میں آنے کے قابل ہوئے، مسجد میں آتے، حضور فاطمہ کے گھر میں جاتے، اور جب یہ سوئے ہوئے ہوتے آپ فرماتے فاطمہ میرے پھول کہاں ہیں، میرے گلدستے کہاں ہیں؟ وہ اندر جاتی، ان کو لاتی، حضور ایک کو دائیں ہاتھ میں رکھتے، ایک کو بائیں میں، سینے میں لگا کر دونوں کو سونگھتے اور چومتے اور فرماتے فاطمہ یہ حسن و حسین محمد کے پھول ہیں، ان کے گلدستے ہیں، میں انہیں سونگھ کر اپنے دل کو ٹھنڈا کرتا ہوں۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ اور ایک بار تو یہ تو صحیح حدیث ہے، تمام احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ ایک بار آپ اسی طرح خطبہ جمعہ دے رہے تھے، اور حسن و حسین عمر 4 برس 5 برس 6 برس 7، اس کے آگے پیچھے دونوں نے کیا پہنے ہوئے ہیں؟ علیہ قمیصان احمران یمشیان، ان پہ سرخ لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے تھے، اور وہ مجمع کو چیر کر آگے آ رہے تھے، مجمع کو چیر کر، اور کبھی گرتے کبھی اٹھتے، کبھی اٹھتے کبھی گرتے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا، فنزل من المنبر، آپ ممبر سے نیچے اتر گئے اور مجمع کو چیر کر آگے نکل گئے، اور حضرت حسن کو دائیں جانب، حسین کو بائیں جانب اٹھایا اور ممبر کے پاس بٹھایا، ممبر کے پاس بٹھایا، اور پھر ممبر پہ چڑھ گئے اور یہ آیت پڑھی، صدق اللہ صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے میرے صحابہ میرے اللہ نے سچ کہا، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ حسن و حسین آئے، یہ گرتے تھے، مجھ سے رہا نہ گیا، میں ممبر سے اتر گیا اور میں نے اٹھا کے لایا، بس اتنی بات کہی۔ تو یہ بھی ایک محبت دکھائی ہے حضور نے حسن و حسین کے ساتھ، ورنہ یہ نہیں ہے کہ حضور کے دین کی راہ میں حسن و حسین رکاوٹ بنے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں کہ پیغمبر کی راہ میں مال یا اولاد اس کی ذمہ داریوں میں رکاوٹ بن سکے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو بھرے مجمع میں اللہ کے نبی نے اپنی محبت دکھائی ہے ان سے، کہ تاکہ بعد کے لوگوں تک پیغام پہنچ جائے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے ایسی محبت کرتا تھا، میرے بعد تم بھی ان سے ایسی ہی محبت کرنا۔ یہ پیغام تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھری مجلس میں دے کر گئے۔ بلکہ ایک دن تو آپ نے حضرت حسن کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، کندھوں پہ، اور آپ بازار میں جا رہے تھے، بازار میں کندھوں پہ اٹھایا اور بازار میں جا رہے ہیں۔ ایک شخص نے دیکھا تو کہنے لگا نعم الراکب، ایک شخص نے دیکھا تو کہنے لگا نعم المرکب، کیسی حسین سواری حسن تمہیں ملی ہوئی ہے، اے حسن تجھے کیسی کمال سواری ملی ہوئی ہے، یعنی رسالت کے کندھے، نبوت کے شانے تیری سواری بنی، اے حسن کیسی خوبصورت سواری۔ تو آپ نے سنا تو آپ فرمانے لگے نعم المرکب و نعم الراکب، اگر سواری کمال ہے تو سوار نہیں دیکھتا کس کمال کا ہے، سوار بھی تو میرا بیٹا حسن ہے، یہ بھی بتایا لوگوں کو
یہ بھی خبر دی لوگوں کو کہ یہ میری آل ہے، یہ میری عطرت ہے، یہ میرا اہل بیت ہے، لوگوں میرے بعد ان سے تعلق جوڑ کے رکھنا۔ اور ایک بار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دائیں جانب آپ نے یوں بٹھایا، منبر پہ دائیں جانب ایسے بٹھایا۔ آپ کبھی عوام سے یوں مخاطب ہوتے جیسے میں آپ سے مخاطب ہوں، ایسے، اور آپ پورا ہاتھ کھول کے مخاطب ہوتے، ایسے ایسے پورا ہاتھ کھول کے۔ آپ کبھی عوام سے، صحابہ سے مخاطب ہوتے، اور کبھی یوں اپنے اکیلے بیٹے سے پورے مجمع، اور کیا کہتے؟ آپ فرماتے اے میرے اصحاب، اے میرے اصحاب، ان ابنی ھذا سید، ترجمہ سننا، ان ابنی ھذا سید، یہاں سے سادات چلے ہیں اس لفظ سے، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ میں سید کا معنی عربی میں پڑھ رہا تھا۔ سید اس کو کہتے ہیں جس کا غصہ اس پہ کبھی غالب نہ آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سید وہ ہے جو ہمیشہ معاف کرے، جو کبھی اپنے غصے سے ہاتھوں شکار نہ ہو جائے، اپنے غصے کے ہاتھوں اپنے نفس کو مجبور نہ کر دے۔ یہ میرا بیٹا سید ہے، لعل اللہ ان یصلح علی یدہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ایک زمانہ آئے گا میرا اللہ میرے اس بیٹے کے ہاتھ پر دو مسلمان گروہوں کی صلح کروا دے گا۔ یہ آپ نے خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار یہ کام کرے گا۔ ہوا کیا پھر؟ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، فتنوں کے دروازے امت کے لیے کھل گئے۔ امیر معاویہ شام کے گورنر تھے، بیت علی سے انکار کر دیا، میں نہیں کرتا، تمہارے قافلے میں قاتلان عثمان موجود ہیں، لمبی باتیں۔ پھر جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ صفین ہوئی، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، بہت سارا قتل عام ہوا، خون ہوا، شہید ہوئے، لہو بہا۔ اس کے بعد حضرت علی شہید ہو گئے 40 ہجری میں، اور حضرت علی کے بعد 40 ہجری میں حضرت حسن خلیفہ بنے 40 ہجری میں، اور 6 ماہ خلیفہ رہے۔ امیر معاویہ شام سے فوجیں لے کر آ گئے عراق میں، حضرت حسن بھی فوجیں لے کر آ گئے، اور قریب تھا کہ سرزمین عراق میں مسلمانوں کے لاشیں تڑپتے، لہو بہتا، گردنیں کٹتی۔ حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی 41 ہجری میں، اور صلح کر کے کوفے کو چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے۔ میں تو یہاں کہوں گا کہ آل علی کو اور حضرت علی کو کوفہ راس نہیں آیا تھا۔ حضرت علی کی شہادت بھی کوفے میں ہوئی، اور کوفے کے لوگوں نے بغاوت بھی کی، بے وفائیاں بھی کی۔ کربلا میں بھی ایسے ہوا۔ حضرت حسن نے کوفے کو چھوڑا اور مدینے میں چلے گئے، اور مدینے میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کر لی، سیاسی امور سے بالکل کٹ گئے، اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ تو 50 ہجری میں 50 ہجری مختلف روایتیں ہیں کہ ان کی بیوی نے زہر دیا، خیر 50 ہجری میں وفات پا گئے حضرت حسن، اور 47 برس کی عمر، 3 ہجری وفات پیدائش ہو تو 50 ہجری میں 47 سال عمر بنتی ہے۔ 47 سال کی عمر میں مدینے میں وفات پائی، اور جنت البقیع میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ کے پہلو میں دفن ہو گئے۔ تاریخ بس ان کے متعلق اتنا کچھ بتاتی ہے۔
تاریخ ان کے متعلق بس یہ بتاتی ہے، اس سے آگے پیچھے جو روایات جو کہانیاں بنتی ہیں وہ بنتی رہیں۔ اور حضرت حسین کا مزاج بھی اور تھا، اور حضرت حسین کے متعلق تاریخ بڑی پڑی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منفرد قسم کا پیار تھا۔ ایک دن آپ نے حضرت حسین کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے اور ان کے منہ میں منہ ڈالا ہوا ہے اور اس کو چوم رہے۔ اقرع ابن حابس ایک عرب سردار آپ کے پاس بیٹھا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بچے کے منہ میں منہ ڈال کر اس کا منہ چوم رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ عرب کی روایت نہیں ہے، عرب کا یہ مزاج نہیں ہے، عرب کے سرداروں کی یہ طبیعت نہیں ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اقرع، جو اوروں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، میں ان پہ رحم کرتا ہوں، خدا مجھ پہ رحم کرے گا۔ اور عرب کا یہ مزاج نہیں تھا، عرب کے سردار، آج بھی سرداروں کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ اپنے پوتوں اور نواسوں سے یوں نہیں کھیلتے، ان کی طبیعت کی رعونت، ان کی سطوت، ان کی شان و شوکت میں فرق پڑتا ہے۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور حضرت حسن آپ کے قدم پہ قدم رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ لیٹے ہوئے، قدم پہ قدم، آپ نے دونوں ہاتھ انگلیاں بڑھا دی، فرمایا حسین آگے بڑھتے چلے آؤ۔ وہ بڑھتے بڑھتے حضور کے پیٹ پہ آ گئے، پھر سینے پہ آ گئے۔ آپ نے کھینچ کر انہیں سینے پہ، حسین کے دونوں قدم حضور کے سینے پہ، آپ نے ہاتھ بڑھائے اور منہ نیچے کر کے چوما۔ کمال جملہ ہے، آپ کہنے لگے اے میرے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اتنا ہی جملہ ہے، یہ صحیح حدیث ہے حضور کی، صحیح واقعہ۔ اس سے آگے چلے، ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بازار میں جا رہے تھے اور حضرت حسین کی عمر یہاں 5-6 سال برس کی تھی، بچوں کے ساتھ مدینے کے ایک چوراہے میں کھیل رہے تھے۔ جب حضرت حسین نے اپنے نانا کو دیکھا، کیونکہ جب محبت کے رشتے بچے کو نظر آتے ہیں تو پھر وہ اچھلتا ہے، وہ کودتا ہے، وہ ادائیں دکھاتا ہے، نخرے دکھاتا ہے۔ تو حضرت حسین حضور کو دیکھ کر ادھر کو بھاگ گئے اور پھر واپس آئے، پھر ادھر کو بھاگ گئے، پھر واپس آئے، ادھر کو بھاگ گئے۔ حضور بھی آگے دونوں ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت حسین پھر چکر لگا کے آئے اور آپ نے کہا بھی پکڑو حسین کو، پکڑو پکڑو پکڑو۔ وہ یوں نکل گئے نیچے سے، یہ سمجھے اپنی بچپن کی وجہ سے کہ شاید میں پکڑا ہی نہیں دے رہا، حضور مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، میں پکڑا ہی نہیں دے رہا۔ پھر ادھر سے نکلے، آپ نے آگے بڑھ کر اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پہ آپ نے فرمایا اے میرے اللہ، حسین میرا ہے، میں اس کا۔ اس موقع پر یہ حدیث ہے، حسین میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ اس کا ترجمہ جو بھی کرو، ایک نئے ترجمے کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ حسین میرا ہے، میں اس کا ہوں، اس کا جو بھی ترجمہ کرو، ایک نئے ترجمے کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ ایسی محبت اس کے اندر موجود ہے۔ آخری حدیث اس باب میں، صحیح حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کو پکڑ لیتے اور اس کے منہ میں منہ دے کر کہتے اے اللہ، میں اسے چاہتا ہوں، میں حسین کو چاہتا ہوں، اور جو اسے چاہے میں اس کو بھی چاہتا ہوں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میں اس سے پیار کرتا ہوں، جو حسین سے پیار کرے میں اس سے بھی پیار کروں گا۔ اچھا بھی یہاں ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں
فرقہ بندی کی لعنت ایسی لعنت ہے جو حقائق پہ پردے ڈال دیتی، جو سچائی کو ماننے نہیں دیتی۔ فرقہ بندی، اس میں کوئی رائے دو رائے نہیں، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے کہ حسن و حسین رسول اللہ کے محبوب ترین رشتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی دو رائے ہے؟ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اہل سنت کے بچوں میں حسین اور حسن کے نام کم کیوں نظر آتے ہیں؟ کیوں کم نظر آتے ہیں؟ ہمارے منبر و محراب سے تذکرے حسن و حسین کے کیوں نہیں ہوتے؟ اہل سنت کے منبر و محراب سے اور ہمارے گنبد و مینار سے ان کے نام کیوں نہیں نکلتے؟ اس کا کوئی جواب تو دے مجھے۔ اور ان کے فضائل کیوں بیان نہیں ہوتے؟ ہم جمعہ ابو بکر صدیق کی فضیلت میں پڑھاتے ہیں، عثمان غنی کی فضیلت پہ پڑھاتے ہیں، عمر فاروق کے تذکرے کرتے ہیں، حسن و حسین کے کیوں نہیں کرتے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ اس لیے نہیں کرتے کہ اہل تشیع ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی ضد میں ہم ذکر نہیں کرتے۔ اہل تشیع کا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اہل تشیع کی تو کوئی ادا ان سے نہیں ملتی، اہل تشیع کا تو دور کا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ پوری امت کی میراث ہے، یہ پوری امت کا ورثہ ہے۔ علی ابن ابی طالب ہو، فاطمہ بنت رسول اللہ ہو، حسن ابن علی ہو، اور زینب بنت فاطمہ ہو، کلثوم بنت فاطمہ ہو، یہ سب امت کا ورثہ ہے۔ شیعہ اس کے کیا لگتے ہیں؟ شیعہ کا ان سے تعلق کیا ہے؟ یہ امت کی میراث ہے اور پوری امت کی محبت کے رشتے ہیں، ان کے تذکرے کرو۔ اور اہل تشیع اہل سنت کی ضد میں آ گئے۔ ہم نے ابو بکر کا ذکر کیا تو انہوں نے ان کے متعلق کیا کیا کچھ کیا۔ ہم نے عمر کی فضیلت بیان کی، وہ ضد بازی میں آ گئے۔ ضد بازی سے نکالیں آپ کو۔ جس طرح ابو بکر و عمر کا احترام لازم ہے اور ان سے محبت جزو ایمان ہے، اسی طرح حسن و حسین ان کا احترام کرنا، ان کے ناموں پہ نام رکھنا، ان کے تذکرے کرنا، یہ بھی جزو ایمان ہے۔ آپ نے ایسے ہی اہل تشیع کے دامن میں یہ رشتے دے دیے۔ اور بھائی ان کا تعلق کیا ہے ان سے؟ اور جو علی ابن ابی طالب کو مشکل کشا کہہ دے، جو حسین ابن علی کو مشکل کشا کہہ دے، ان کا تعلق کیا ان سے بنتا ہے؟ آپ کربلا کا واقعہ پڑھتے ہیں، آپ کربلا کے واقعہ میں حسین ابن علی کا ایک جملہ بتا دے کہ انہوں نے مخلوق کو پکارا ہو، یا انہوں نے کئی گلے کیے۔ آپ کربلا کا واقعہ پڑھیں، انہوں نے بڑے شکوے کیے، اللہ سے شکایتیں کی، اللہ سے پکارے کی، دعائیں کی، خطبے دیے۔ آپ کہیں بتا دیں کہ حسین ابن علی نے اللہ کے نبی کو پکارا ہو یا علی ابن ابی طالب کو پکارا ہو مدد کے لیے؟ ہر دعا میں اندر ہے، الہی میں اپنی بے بسی کی شکایت تیری بارگاہ میں لگاتا ہوں، اے اللہ کوفے والوں کی بے وفائی کی شکایت تیری بارگاہ میں لگاتا ہوں، اے اللہ حسین کو ثابت قدمی دے دے، اے اللہ حسین کے ساتھیوں میں وفا بھر دے، یا اللہ رات کی تاریکیوں کو روشن کر دے، یا اللہ میرے دل کو قائم کر دے اور میرے بچوں کے کٹے ہوئے ٹکڑوں پہ برکت کر دے۔ ایک جگہ پہ بھی حسین نے مخلوق کو پکارا ہو تو میں آپ کا ملزم ہوں۔ یہ تو ایک اللہ کو پکارنے والے تھے، ایک اللہ سے مانگنے والے تھے، خالق کو پکارنے والے تھے، مخلوق کو نہیں۔ اور اہل حدیث کا اسٹیج تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر کوئی پکار کے لائق ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہم تو یہ پکار نبی کے گھر میں بھی نہیں جانے دیتے۔ اس لیے ان کے تذکرے کرو، اپنے بچوں کے نام رکھو، آپ کے گھروں میں حسن و حسن ہو، حسین حسین ہو۔ یہ امت کا ورثہ ہے اور انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر
اپنے مسلک کی بنیاد بنا کر ان کی محبت پہ ایسی عمارت رافضیت کی کھڑی کر دی کہ جس کا جواب نہیں ہے۔ اگر ایک شخص صحابہ پہ طنز کرتا ہے تو کیا مقابلے میں تم حسن و حسین پہ کرو گے؟ نہیں نہیں، یہ ہمارے مسلک کی بنیاد ہے، ان کی محبت صحابہ کی، اہل بیت کی، عطرت رسول کی۔ یہ ہماری عقیدت کے رشتے ہیں، ہماری پیار کے رشتے ہیں، ہمارے ایمان کے رشتے ہیں، ہماری روح کے رشتے ہیں، ہمارے جسم کے رشتے ہیں۔ یہ ہم سے کبھی کٹ نہیں سکتے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اے اللہ ان لوگوں کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔